السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، آیت نمبر 156 اور آیت نمبر 157 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کچھ، من سے، الخوف خوف، والجوع اور بھوک، ونقص اور نقصان، من سے، الاموال مال، والانفس اور جان، والثمرات اور پھل، وبشر اور خوشخبری دیجیے، الصابرین صبر کرنے والے، الذین وہ جو کہ، اذا جب، اصابتہم پہنچے انہیں، مصیبت کوئی مصیبت، قالوا وہ کہتے ہیں، انا ہم، للہ اللہ کے لیے، وَإِنَّا اور ہم، الیہ اور اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کسی ایک چیز کے ساتھ، من الخوف یعنی کبھی خوف سے، والجوع اور کبھی بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین اور آپ خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو، الذین جو کہ، اذا اصابتہم جب پہنچتی ہے انہیں، مصیبت کوئی مصیبت، قالوا تو کہتے ہیں، انا للہ ہم صرف اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ اور ہم اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے۔ جب تک انسان اس دنیا میں ہے، رنج و غم اور مصیبت و الم سے اسے کم و بیش دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ قرآن نے اپنے ماننے والوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے وہ اب ہر طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ گئے، البتہ قرآن نے مسلمانوں کو صبر کی ایک ڈھال دے دی جس سے وہ مصائب و حوادثات کے بے رحم حملوں سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ انہیں ایک ایسا عقیدہ دے دیا جو ان کے سکون و قرار کو نازک ترین لمحوں میں بھی سلامت رکھ سکتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اس میں مقابلہ کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے اور مصیبتیں اور تکلیفیں اسے خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے مصائب کے سامنے ڈٹا رہے تو یہ کالے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ نیز جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ میں بھی اور میرا سب کچھ میرا اپنا نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ کسی کے مرنے یا کھیتی باڑی اور کاروبار میں نقصان واقع ہونے سے اتنا دلگیر ہی کیوں ہوگا کہ اس کا حوصلہ ہی ٹوٹ جائے، بلکہ وہ نئی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم پائے گا۔ اس لیے قرآن نے رنجیدہ واقعات کی طویل فہرست ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گر بھی بتا دیا جس پر عمل کر کے وہ ان نازک مرحلوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر، صلوات عنایتیں نوازشیں، من سے، ربہم ان کا رب، ورحمت اور رحمت، واولئک اور یہی لوگ، ہم وہ، المہتدون ہدایت یافتہ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کی طرح طرح کی نوازشیں اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرح طرح کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سیدھی راہ پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق مرحمت کی جاتی ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اللہم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔